اب دوسری بات سناؤں اور اگلی آیت پڑھوں. کچھ لوگ اللہ کی تو تعریف کرتے ہیں مگر اللہ کی تعریف کرتے ہوئے اس کے نبیوں ولیوں کی توہین کرتے ہیں. کسی کی بڑائی بیان کرنے کے لیے دوسرے کی توہین ضروری ہے کیا؟ اب انہوں نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے اللہ بہت بڑا ہے، مگر اس کے سامنے نبی ولی بھی آگے جو گندے الفاظ لکھے ہیں میں وہ نہیں دہراتا. معاذ اللہ کا ذرہ ناچیز سے بھی کم تر. تو اللہ کی تعریف کرنی ہے تو کیا نبی کی توہین کر کے ہی تعریف ہوگی؟ جن کی خاطر اللہ نے کائنات بنائی، اپنا رب ہونا ظاہر کیا، اللہ کو ان کی تعریف پسند، اللہ کو ان کی. اللہ نے اپنے نبی کا نام کیا رکھا ہے؟ محمد. محبت سے کہیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اس کے معنی پہ کبھی غور کیا؟ الذی حمد کرۃ بعد کرۃ، جس کی بار بار نئی سے نئی تعریف کی جائے اس کو محمد کہتے ہیں. اب میری بات کا جواب دینا سوچ کے، سب سے زیادہ تعریف کس کی ہوتی ہے؟ اللہ کی. الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنے والا. آپ نے کہا سب سے زیادہ تعریف اللہ کی ہوتی ہے، مگر اللہ کا نام محمد نہیں ہے. اور اگر میں آپ سے کہوں کہ اللہ کی سب سے زیادہ تعریف نہیں ہوتی ہے تو آپ حیران ہوں گے. میں آپ سے یہ کہوں کہ سب سے زیادہ تعریف تو میرے نبی کی ہوتی ہے، آپ کہیں گے وہ کیسے؟ تو سنیں، اللہ کی تعریف کون کرتے ہیں؟ مخلوق. جس کو اللہ نے بنایا وہ تعریف کرتے ہیں نا. اللہ کی تعریف کرنے والوں میں کوئی اللہ ہے؟ کیونکہ اللہ ایک ہے، اس کے سوا کوئی اور نہیں. مگر میرا نبی وہ جس کی تعریف مخلوق بھی کرتی ہے، خود خالق بھی کرتا ہے. اللہ یا رسول. اور اللہ کی ایک تعریف تمام مخلوق کی جتنی بھی تعریفیں ہیں تمام مل کے اللہ کی ایک تعریف کے برابر ہو سکتی ہے؟ یہ راز ان لوگوں کو سمجھ نہیں آیا، ابو جہل کو سمجھ آ گیا. حالانکہ وہ ابو جہل جہالت والا، اس نے اپنے ساتھیوں کو بلایا اور کہنے لگا یہ مسلمانوں کا نبی سچ کہتا ہے، تم لوگ بڑے بے وقوف ہو. وہ ساتھیوں نے کہا آج کیا ہو گیا ہے، نبی کی تعریف کرنے لگ گئے ہو، ہوا کیا ہے؟ کون سی بات ہے جو وہ سچ کہتا ہے؟ ابو جہل نے کہا تم اس کو محمد بھی کہتے ہو صلی اللہ علیہ وسلم اور پھر اس کی برائی کرتے ہو. ابو جہل نے کہا جو محمد ہوتا ہے اس میں تو برائی ہوتی نہیں ہے. اندازہ کریں، اس کو سمجھ آ گئی کہ جو محمد ہے اس میں برائی نہیں ہے، تو اس کو محمد بھی کہتے ہو پھر برائی بھی کرتے ہو صلی اللہ علیہ وسلم. کہا پھر کیا کریں؟ ابو جہل نے کہا یا تو ان کو محمد کہنا چھوڑ دو یا برائی چھوڑ دو. ساتھیوں نے کہا برائی تو چھوڑ نہیں سکتے، وہ تو ہمیں کرنی ہے، وہ تو نہیں چھوڑیں گے جو ان کا ارادہ تھا. تو اس نے کہا پھر ان کو محمد نہ کہو. تو کہا ہم باہر جا کے کہیں گے وہ ایسا ہے وہ ایسا ہے، تو کون نام تو لینا پڑے گا. انہوں نے اپنی طرف سے نام سوچا مزمم. مزمم کے معنی جس کی بہت زیادہ برائی کی جائے. مذمت کا لفظ آپ بولتے ہیں، زم سے ہے، برائی کی جائے. انہوں نے اپنی طرف سے یہ نام رکھ لیا، باہر آ کے کہنے لگے مزمم ایسا ہے، مزمم ایسا ہے، مزمم ایسا ہے. صحابہ نے سنا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. حضور پہلے نام لیتے تھے،
اب یہ کہتے ہیں تو حضور نے فرمایا خوش ہو جاؤ، یہ میرا نام لے کے برائی کرتے تھے، رب کو پسند نہیں تھا، رب نے میرے نام سے برائی کو دور کر دیا۔ اللہ، یہ کسی مذمم کو کہتے ہوں گے، میں تو محمد ہوں صلی اللہ علیہ وسلم، میرا نام لے کے برائی کرتے تھے، رب کو گوارا نہیں تھا، اللہ نے میرے نام سے برائی کو دور کر دیا۔ تو یہ کافر بھی مانتے تھے کہ جو محمد ہے اس میں برائی نہیں، صلی اللہ علیہ وآلہ۔ اللہ نے پیدا ہی نبی کو تعریف کے لیے کیا، پیدا ہی، اور آپ نبی کی تعریف کرتے ہیں تو اس سے نبی کی شان میں کوئی اضافہ نہیں ہوتا، آپ نہیں کریں گے تو کوئی کمی نہیں ہوگی، مگر انعام کیا ہے؟ جو نبی کی تعریف کرتا ہے خود تعریف والا ہو جاتا۔ 1400 سال کی تاریخ دیکھ لو، جس نے میرے نبی کے لیے شان بیان کی، محبت سے اللہ نے اس کی شان بنا دی۔ ایسا ہی ہے یا نہیں؟ اونچی ہم اس کے باوجود، اتنا کچھ جاننے کے باوجود نبی کی پوجا نہیں کرتے، تعظیم کرتے ہیں، اور جو صحیح تعظیم ہے وہ تو ہم سے ہو ہی نہیں پاتی، یعنی ہم پوری طرح کر ہی نہیں سکتے، تھوڑی سی کرتے ہیں، تھوڑی سی کرتے ہیں، تھوڑی سی، پوری تو ان کی شان ہمیں معلوم ہی، جتنی معلوم ہے، جتنی معلوم ہے اس کے مطابق کہتے ہیں سب سے اولا اعلیٰ، اولا کہتے ہیں پیارے کو، اعلیٰ کہتے ہیں اچھے کو، بلند کو۔ مخلوق میں سب سے زیادہ پیارے کون ہیں؟ سب سے اعلیٰ کون ہے؟ یہ ہم تھوڑا سا جان کے کہتے ہیں، پوری طرح جانتے ہوتے تو کیا ہی بات تھی، ان کی پوری شان کو خود رب کے سوا کوئی جانتا، یہ خود نبی نے فرمایا، ہم تو تھوڑا سا جانتے ہیں اور جان کے کہتے ہیں سب سے اولا اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا والا، سارے اچھوں سے اچھا سمجھیے جسے، ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی، ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی مخلوق میں سب سے اعلیٰ، سب سے بالا، مگر ہم ان کی بھی پوجا نہیں، اور تعظیم وہ کرتے ہیں جو جائز ہے، جو جائز نہیں وہ کرتے بھی نہیں۔ یہ آپ نے سن لیا، بلندی اور بڑائی والا اللہ۔ تو اب وہ لوگ جو اللہ کی تعریف کرتے ہوئے نبی ولی کی توہین کریں، بتائیے وہ ظالم ہیں یا نہیں؟ جن کو اللہ عزت دے ان کی عزت کرنی چاہیے یا نہیں؟ اونچی۔ اب عزت کا مسئلہ بھی آپ کو سمجھا دوں، قرآن میں ہے ان العزت للہ جمیعا، بے شک عزت ساری کی ساری اللہ کے لیے ہے۔ ساری کی ساری عزت کس کے لیے؟ پھر کسی اور کی عزت ہونی چاہیے؟ جب ساری عزت اللہ ہی کے لیے ہے تو جناب، عزت، مآب، معزز، آپ کتنے لفظ دوسروں کے لیے کہہ دیتے ہیں، عالی، جناب، وغیرہ وغیرہ، تو عزت تو ساری اللہ کے لیے ہے، مگر یہاں ہر کوئی ماں باپ اولاد سے کہتے ہیں ہماری عزت نہیں کرتے ہیں، آفیسر
اپنے اسٹاف سے کہتے ہیں تم لوگ عزت نہیں کرتے، نہیں نہیں، آپ کے گھر کے ملازم کہہ دیتے ہیں ہماری تو اس گھر میں عزت ہی کوئی نہیں۔ ہوتا ہے ایسا یا نہیں ہوتا؟ تو عزت ساری کی ساری کس کے لیے؟ تو پھر کسی کو عزت مانگنی چاہیے۔ اگر قرآن کو پڑھتے ہو، ایک آیت پڑھتے ہو دوسری نہیں پڑھتے ہو، تو یہ قرآن کی آیت بتا رہی ہے عزت ساری کی ساری اللہ کے لیے، پھر کسی کو عزت نہیں مانگنی چاہیے۔ یہاں کسی کی توہین ہو جائے، فوج کے سربراہ کی، عدلیہ کے سربراہ کی، صدر وزیر اعظم کی توہین ہو جائے، آپ پر فوراً دفعہ لگا کے گرفتار کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ پکڑتے ہیں یا نہیں پکڑتے؟ پوچھ رہا ہوں۔ ان کی اگر عزت نہ کی جائے یہ ناراض ہو جاتے ہیں، اور قرآن کہہ رہا ہے عزت ساری کی ساری کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ اب قرآن کی صرف اسی ایک آیت کو مانے، باقی کو نہ مانے، تو پھر کسی کی عزت ہوگی؟ آئیے اسی قرآن سے پوچھتے ہیں، یا اللہ تو کسی کو عزت دیتا ہے؟ تو قرآن کہتا ہے وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، وہ جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے ذلت۔ اب قرآن سے دوسری آیت سے پتہ چل گیا اللہ عزت دیتا ہے۔ اب تیسری آیت پڑھو، یا اللہ کس کو دیتا؟ تو قرآن میں ایک جگہ نہیں کئی جگہ متعدد بیان، ایک آیت پڑھ دیتا ہوں، وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ، اور عزت کس کے لیے ہے؟ اللہ کے۔ وَلِرَسُولِهِ، اور اس کے رسول کے لیے۔ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، اور ایمان والوں کے لیے۔ خود اسی قرآن میں ہے عزت اللہ کے لیے، عزت رسول کے لیے، اور عزت ایمان والوں، اور ساتھ ہی ہے وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن منافق جانتے نہیں۔ آج نبی کی تعظیم کریں تو فتوے لگتے ہیں یا نہیں لگتے؟ اولیاء کی تعظیم کریں تو فتوے لگتے ہیں یا نہیں؟ تو اولیاء کو اللہ نے عزت دی ہے یا نہیں دی ہے؟ پوچھ رہا ہوں۔ نبی کے لیے اللہ فرمائے وَكَانَ عِندَ اللَّهِ وَجِيهًا، وہ اللہ کے نزدیک بڑے وجیح بڑے شان والے، اور یہ کہتے ہیں کچھ بھی نہیں، تو ان کی مانیں یا قرآن کی مانیں؟ تو قرآن کی مانتے ہوئے کہتے ہیں اللہ کے نبی ولی اللہ کے پیارے ہیں، اللہ نے ان کو شان عطا کی ہے، اور جس کو اللہ شان عطا کرے وہ مانیں گے یا نہیں مانیں گے؟ تو اللہ کی تعریف کرتے ہوئے اللہ کے پیاروں کی توہین کرنا یہ اللہ کی تعریف نہیں، اس سے اللہ خوش نہیں ہوگا۔ تعریف کرنی ہے تو اس طرح کرو، وہ رب، وہ میری شان والا رب، ساری تعریفیں اس کے لائق جس نے اپنے حبیب کو رحمت للعالمین بنایا، جس نے موسیٰ کو کلیم اللہ بنایا، جس نے ابراہیم کو خلیل اللہ بنایا، اس انداز جس نے سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کو ہمارا غوث بنایا، حضرت داتا بنایا، خواجہ بنایا، اس طرح تعریف کرو، لیکن ان کو یہ پسند، اسی لیے ان کے حصے میں کوئی خیر نہیں۔ تو جان لیجئے، جان لیجئے اللہ تعالی بڑائی والا ہے، تکبر کرنا انسان کے لائق، اسے ضرورت پڑتی ہے واش روم جاتا ہے، کیا کیا اس کے ساتھ مرحلے آتے ہیں، یہ اور تکبر کرے، زمین پہ اکڑ کے چلے، جانتے نہیں ہو میں کون ہوں، اس طرح کی بات کرنے والے۔ آپ کے ہاں کہاوت ہے غرور کا سر نیچا، ٹھوکر لگتی ہے، عاجزی پسند ہے اللہ۔ کیا پسند ہے؟ نبی پاک مالک کونین ہو کر عاجزی کرتے ہیں، اور ہم کچھ بھی نہیں ہیں، اکڑتے پھرتے۔ تو ہمیں یاد رکھنا چاہیے بڑائی کس کے لائق ہے؟ اونچی اللہ کے لائق۔ تو آپ نے یہ تھوڑا سا بیان سنا، یہاں حق سے مراد باقی ہے کہ اللہ ہی باقی رہنے والا ہے، اور باطل سے مراد فانی کے جتنے ہیں یہ سارے بت اور یہ چیزیں یہ سب ختم ہو جائیں گی، رہے نام اللہ کا، اللہ کی ذات باقی ہے، یعنی اللہ باقی، باقی سب کے لیے کہتے ہیں من کل فانی، باقی سب کے سب فانی، باقی رہنے والا
موت ہوتی ہے تو آپ پڑھتے ہیں نا وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ کُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فان، اس کے سوا سب ختم ہونے والا، باقی رہنے والی ذات کس کی ہے؟ اللہ کی ہے۔ تو یہ سارے جھوٹے معبود جتنے ہیں اور ان کو ماننے والے، یہ سب کے سب جھوٹے۔ دلیل کیا بیان کی؟ معبود وہ ہے جو بلندی والا ہے، بڑائی والا ہے۔ بتوں میں نہ بلندی ہے نہ بڑائی ہے، پھر وہ معبود کیسے ہوئے؟ یہ بھی خیال رہے کہ بعض کافر، یہ بتا دوں آپ کو، بعض کفار جمع ہو گئی کافر کی، کہ بعض کافر ان کے زمانے میں جو نبی آئے وہ ان کو پوجتے تھے۔ بعض کافر ان کو پوجتے تھے۔ کیا نبیوں نے کہا تھا کہ ہمیں پوجو؟ ان کا پوجنا، ان کا فعل تھا غلط تھا، غلط تھا۔ کوئی درخت کو پوجے، کوئی آگ کو پوجے، پتھر کو پوجے، ہوا کو پوجے، پانی کو پوجے، چاند سورج ستاروں کو پوجے، ما سوی اللہ، اللہ کے سوا جس کسی کی عبادت کرے گا وہ باطل اور جھوٹ ہے، کیونکہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق اونچی کہتے ہیں۔ اگلی آیت سن لیں۔ میری کوشش تھی کہ یہ سورہ لقمان میں رمضان سے پہلے مکمل کر لوں، مگر آخری رکوع شروع ہو رہا ہے، آج ماہ شعبان کا آخری جمعہ ہے، تو اب اس کی مزید تفسیر انشاءاللہ رمضان کے بعد، اور اس میں آخری آیت جو سورہ لقمان کی ہے وہ ہو سکتا ہے زیادہ ٹائم لے جائے۔ اس میں علوم خمسہ کا بیان ہے، 5 علوم۔ کتنے؟ قیامت کب آئے گی، بارش کب ہوگی، ماں کے پیٹ میں کیا ہے، کل کون کیا کرے گا اور کہاں مرے گا، یہ 5 علوم، ان کو علوم خمسہ کہتے ہیں۔ ان کا بیان بھی انشاءاللہ، تو آج یہ صرف آیت پڑھ رہا ہوں، باقی بیان اس تفسیر کا انشاءاللہ تعالی رمضان کے بعد، کیونکہ رمضان میں آپ کو پتہ ہے ہر جمعے الگ بیان ہوتا ہے۔ پہلے جمعے میں رمضان کے روزے کے مسئلے فضائل، دوسرے جمعے میں زکوٰۃ کا موضوع، تیسرے جمعے میں بدر اور حضرت علی اور حضرت عائشہ، اور آخری جمعہ آپ کا فرمائشی ہوتا ہے، اس میں آپ کی فرمائشیں پوری ہوتی ہیں، جو آپ کہتے ہیں یہ بھی سنا دیں، یہ بھی سنا دیں۔ تو رمضان میں تفسیر کا یہ بیان جو مسلسل ہے یہ نہیں ہوگا۔